بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا. کلاس 8 خیریت سے ہیں بیٹا آپ لوگ سب؟ چلے بیٹا اپنی نکال لیں. جب زندگی شروع ہوگی، ہم نے پریویس کلاس میں اپنی صفحہ نمبر 14 پیج نمبر 14 پہ آ جائیں. پینسل لازمی اپنے پاس رکھیے گا. کلاس 8 جب زندگی شروع ہوگی پیج نمبر 14. ہم نے اب تک جو ہے اس میں یہ پڑھا کہ قیامت کا، چونکہ باپ کا ہمارا جو نام ہے وہی روز قیامت ہے، تو قیامت کے دن کا جو ہے وہ اس میں پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسی زمین تھی، آسمان کا رنگ کیسا تھا، اور کس طرح جہنم کے جو شعلے تھے وہ آسمان کی طرف لپک رہے تھے، اور لوگوں کے حالات ہم نے دیکھے کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. جن کو جو تکلیف میں ہے، جو بے حد پریشانی میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے ان کو خود بھی احساس ہے اس چیز کا کہ انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ ایسی زندگی بسر نہیں کی کہ وہ سرخرو ہو سکیں اس وقت. جبکہ ابھی جو ہے یہاں پہ عبداللہ جو اس کہانی کا جو رائٹر ہے، جی فیصل کچھ پوچھنا ہے بیٹا آپ کو؟ بس میرے پاس زندگی شروع ہوگی بک نہیں ہے. بیٹا ابھی فی الحال پھر آپ سنیے، ٹھیک ہے؟ میں بھی اسکرین پہ پیجز آپ کو شیئر کروں گی. ریڈنگ کی جب آپ کی ٹرن آئے نا تو آپ اس میں سے دیکھ کے پھر بیٹا ریڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ جلد از جلد اسکول آفس سے لے لیں فیصل. اسکول آفس سے جو ہے وہ آپ اپنی یہ ریڈر جو ہے اپنا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ مصنف اپنا بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آس پاس ان کے بہت ہی برے حالات میں ہیں، اور پھر مصنف کہتے ہیں کہ ایک شخص کے چیخنے سے ایک دم سے وہ ہوش میں آتے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ میدان حشر میں ہے، اور پھر ان کو ماضی جو ہے وہ ان کو یاد آتا ہے. ان کی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے کسی فلم کی طرح جو ہے وہ گھومنے لگتی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن کے آغاز میں وہ اپنے گھر میں تھے، اور ان کا گھر جو ہے وہ کیا تھا؟ کیا واقعی ان کا گھر تھا وہ جہاں پہ وہ تھے؟ جی نہیں، بلکہ وہ ایک جو ہے وہ قبر تھی، اور قبر کا تاریک گڑھا تھا جس کو وہ اپنا گھر کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا، ٹھیک ہے؟ ایسا دروازہ جس کو اندر سے نہیں کھولا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اب برزخ کی دنیا میں داخل ہو چکے تھے، اور وہاں پہ وہ بہت خوش تھے، بہت ہی راحت میں، بہت ہی سکون میں تھے وہ وہاں پر. اور وہاں پہ ان کے دوست کون ہیں؟ ان کے دائیں ہاتھ کے فرشتے صالح. آپ لوگ کو پتا ہوگا کلاس 8 بیٹا، یہ تو آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ ہمارے جو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہوتا ہے وہ ہماری کیا لکھتا ہے؟ وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، جبکہ بائیں ہاتھ کا جو فرشتہ ہوگا وہ آپ کی بدی اور آپ کی جو برائیاں ہیں وہ لکھتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں صالح کے ساتھ جو ہے نا یہ مصنف کی بہت اچھی جو ہے وہ ہم آہنگی ہے ذہنی، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں میں، اور یہ ہمیں پوری کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا. بہت ہی دلچسپ پیرائے میں دونوں کی گفتگو جو ہے وہ ہم اس پوری کتاب میں ہم پڑھ سکیں گے. اب یہاں پہ بھی ہم نے ان کی گفتگو شروع کی تھی کہ عبداللہ جو ہے وہ صالح سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ تو اس پر صالح بتاتے ہیں کہ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا. یہاں سے ہمیں اب آگے جو ہے وہ ریڈنگ اپنی شروع کرنی ہے. چلیں کون ریڈ کرے گا بیٹا؟ آپ ہینڈ ریز نہیں کیا؟ فاطمہ رحمان آپ کیجئے. چلیں فاطمہ بیٹا آپ آ جائیے. صفحہ نمبر 15 پہ ہے یہ، آپ نے یہاں سے ریڈنگ شروع کرنی ہے فاطمہ. تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے. کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز کی، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق. کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی. اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا. تم نے مجھے
سکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالحہ نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ بس میں ٹھیک نے ہے اس کی بات فاطمہ ہمارا جو ہے نا وہ اس کتاب کو پڑھنے کا ایک میں نے رول بتایا تھا بیٹا، ایک پیراگراف پڑھ کے آپ نے تھوڑا پاز دینا ہے، پڑھنا آپ نے پورا صفحہ ہے لیکن آپ نے پیراگراف وائز اسٹاپ ہو جانا ہے تاکہ میں جو ہے وہ ایکسپلین بھی ساتھ ساتھ آپ کو کرتی جاؤں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ صالح کہتا ہے کہ میں اور میرا ساتھی جو ہے وہ تمہاری ڈیوٹی تمہارے ساتھ کرتے تھے، وہ چونکہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ تھا، وہ تمہاری برائیاں لکھتا تھا، اور میں دائیں ہاتھ کا تھا، میں نیکیاں لکھتا تھا۔ اب دیکھیں صالح کہتا ہے کہ تم مجھے 2 منٹ کے لیے بھی فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کیونکہ وہ اتنے نیک کام کرتا تھا عبداللہ کی نیکیاں اتنی تھی کہ صالح کہتا ہے کہ میں کچھ لمحے کے لیے بھی فراغت مجھے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ نیکیاں کیا تھی؟ کبھی وہ اللہ کا ذکر کرتا، کبھی اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا، کبھی وہ انسانوں کے لیے دعا کرتا، کبھی نماز، ٹھیک ہے، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں وہ مصروف رہتا۔ اب دیکھیں اور کچھ نہیں تو عبداللہ کے چہرے پر ہر وقت، ہمہ وقت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی بیٹا کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہاں پہ عبداللہ کا جو فرشتہ ہے صالح وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ہر وقت دکھتا ہی رہتا تھا، اتنا تم مجھے مصروف رکھتے تھے کہ میں تھک جاتا تھا لکھ لکھ کر، تمہاری نیکیاں لکھ لکھ کر میں تھک جاتا تھا۔ پھر یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ فرشتہ تھا، میں انسان تو تھا نہیں، جو تمہاری برائی بیسیکلی یہ اس کے لیے ایک برائی تھی کیونکہ وہ اس کو مصروف اتنا رکھتا تھا، اس کو فارغ ہی نہیں رہنے دیتا تھا۔ تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ فرشتہ تھا، انسان تو تھا نہیں کہ تمہاری اس برائی کا بدلہ برائی سے دیتا، اس لیے دیکھ لو کہ تم نے تو میرے ساتھ برا کیا لیکن میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ آگے پڑھیے بیٹا۔ میں نے اس کی بات کا جواب میں سے اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی، وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد تو فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم بھی میرے ساتھ رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ عبداللہ جواب میں اور زیادہ سنجیدگی سے اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو میں نے چلو یہ برائی کی نا کہ تم کو میں لکھنے میں مصروف رکھتا تھا، لیکن جو الٹے ہاتھ والا میرا فرشتہ تھا اس کے ساتھ میں نے اور زیادہ برا کیا، کیونکہ وہ میرا گناہ لکھتا پھر میں فوراً توبہ کر لیتا۔ اب سوچیں کہ لکھتے جانا زیادہ آسان ہے یا لکھ کے پھر مٹانا، پھر لکھنا پھر مٹانا وہ زیادہ مشکل ہے۔ اور اس جو ہے وہ اس بات پر جو فرشتہ تھا الٹے ہاتھ کا وہ جو ہے وہ آخر کار اس سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ میری اس شخص سے جان چھڑائے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ موت کے بعد جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ صالح کی لگا دی، اس فرشتے کی دعا اللہ نے قبول کی اور صرف صالح کی ڈیوٹی لگی تھی، موت کے بعد سے قیامت کے روز تک صالح ہی عبداللہ کے ساتھ تھا۔ آگے پڑھیے فاطمہ۔ یہ سن کر صالحہ ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے، وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ اس نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سائیوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، بس ٹھیک ہے فاطمہ، بس فاطمہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ یہاں پہ جو ہے وہ صالح کو بہت سنجیدہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پہلے وہ اس کی بات سن کر ہنستا ہے، پھر کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ بھی اس وقت آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے
کہ الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھ والے فرشتے مل کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر جو ہے وہ ایک سنجیدگی کے تاثرات ایک دم سے آ گئے تھے. اور وہ جو ہے یہاں پہ عبداللہ کہتا ہے کہ آج تک اس نے صالح کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ، ایک شگفتگی رہتی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک خوف اور ایک حزن تھا. ٹھیک ہے، حزن کہتے ہیں غم کو. ایک غمگین سی کیفیت اس کے چہرے سے آج طاری تھی. لیکن پھر بھی صالح جو ہے وہ عبداللہ کو دیکھ کر مسکرانے کی ایک ناکام کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ابھی کون پڑھے گا؟ عبد الرحمن پڑھیے. یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدہ ہاں جی، کیا ہے بیٹا؟ آپ کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 16 ہے یہ. عبد الرحمن پیج نمبر 16. جب زندگی شروع ہوگی پیج نمبر 16 ہے بیٹا. یہ یہاں سے ہے. عبداللہ اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، یہاں سے ہے بیٹا. عبد الرحمن آپ چلے. ایمان آپ پڑھیے. مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے. خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے. تم کچھ عرصہ مزید برسوں کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں. اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی. تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا. میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا. ٹھیک ہے ایمان بیٹا، آگے پھر بعد میں پڑھیے گا. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ جس بات نے صالح کو جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا، وہ بات کیا تھی کہ عبداللہ کو وہ کہتا ہے کہ اسرافیل کو حکم مل چکا ہے اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ قیامت جو ہے وہ نازل ہوگی اور آخرت کے دن جو ہے وہ سب کا حساب کتاب ہوگا، اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے. جی عبد الرحمن ویٹ کیجئے بیٹا باپ. ٹھیک ہے، اہل زمین پہ، اہل زمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ. ٹھیک ہے، ہم انسان جو اس اہل زمین ہم انسان جو ہے وہ اس زمین پہ رہتے ہیں، ہم اہل زمین کہلائیں گے. تو صالح کہتا ہے کہ اہل زمین یعنی ہماری انسانوں کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اسے کہتا ہے کہ کچھ عرصہ تمہیں ابھی مزید اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اسی برزخ میں رہنا ہے. لیکن صالح جو ہے وہ اب یہاں سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی. کون سی زندگی؟ نئی زندگی جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی. وہ زندگی جب شروع ہوگی تب میں تم سے پھر آن ملوں گا، اور اب جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا اور اسی روز اب ہم دوبارہ ملیں گے. چلیں آگے پڑھیے ایمان. زندگی کے ہنگامے جاری تھے. بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی. نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے. رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 20 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے. ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی. پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹرپ ٹیز دیکھتے بدمست لوگ. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین. فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں ٹھڑکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکاریں اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار. نئے دور کے نئے فاتحین عالم. ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والی باصلاحیت نوجوان. میڈیا کی چمک دھمک
صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے مانند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے. بازاروں میں ماند ہے گھومتے یہ تو ایمان یہ ماند ہے، ٹھیک ہے، مانند نہیں ہے، ماند نہ پڑھنے والے. ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے. بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار. امرا کے اشراط قدوں میں گونجتے ساز و آواز، گربا کے جھونپڑوں میں فقر و افلاس. بس ٹھیک ہے بیٹا، شادیوں کے بس ایمان بس. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ قیامت کے دن کا جو ہم منظر پڑھ رہے تھے اس میں عبداللہ کو جو ہے وہ پہلے یاد آتا ہے کہ وہ کہاں پہ تھے اس وقت. وہ کہاں تھے؟ وہ قبر کے گڑھے میں تھے، ٹھیک ہے، برزخ میں تھے وہ. اور عبداللہ کی جو حالات تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، اس کی صالح کے ساتھ گفتگو پڑھ لی. اب اسی وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب قیامت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اوکے عبد الرحمان، تو پھر بیٹا آپ سن لیں. اب ہینڈ ریز اپنا ریموو کر لیں اور آپ سنیں. جب آپ کا مائک ورک کر رہا ہو تب آپ مجھے ہینڈ ریز کیجیے گا، تو پھر میں آپ کو ریڈنگ کرنے کے لیے کہوں گی. بیٹا فی الحال آپ ریڈنگ مت کیجیے، آپ صرف سنیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے دنیا میں کیا حالات ہے. زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں چہل پہل تھی. اب یہاں پہ کچھ علاقوں، کچھ ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے. نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، کراچی، لاہور، ہر جگہ زندگی رواں دواں تھی، ٹھیک ہے. اب اسی زندگی میں جو ہے وہ جو عام طور پر زندگی میں روزمرہ میں لوگ جس طرح اپنی معمول کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں انہی کا یہاں پہ کچھ ذکر کیا گیا ہے. جیسے کرکٹ، فٹ بال کے میچز ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے ہوئے تماشائی تھے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ کلب کا ذکر کیا گیا ہے. کلب میں ظاہر ہے جب لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ناچ گانے شراب وہ سب چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ سینما کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو اداکار اور اداکارائیں تھیں وہ اسکرین پہ کس طرح جو ہے وہ اپنے اپنے جوہر دکھا رہی ہیں یا دکھا رہے ہیں، اس کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے. پھر روزمرہ کی سرگرمیوں میں کیا ہوتا ہے، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو دیکھیں نا کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی فاتح بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جیتتا بھی ہے. تو نئے دور کے نئے فاتحین عالم. پھر اس میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے مالکان اور وہاں پہ کام کر کے وہاں پہ اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کو سنوارنے والے باصلاحیت نوجوانوں کا اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے. پھر میڈیا، ٹھیک ہے، میڈیا میں ہر چیز آ جاتی ہے، اخبار، صحافت، ہر چیز کا اس میں ذکر ہے. جہاں پہ صحافت کا ذکر ہو وہاں سیاست کا ذکر بھی. ماند، یہاں پہ ایک لفظ ہے ماند. ماند کا مطلب ہے کم ہو جانا، ٹھیک ہے، روشنی ماند ہو گئی یعنی کوئی چیز کم ہو جانا. بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے. اب دیکھیں سیاست کا جو بازار ہے نا بیٹا، وہ ایسا بازار ہے جس کی رونق جو ہے وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتی، کبھی بھی کم نہیں ہوتی. اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں، ایک دوسرے کو اسی جو ہے وہ حرکتوں میں انہی طرح کی مشغول ہوتے ہیں. پھر بازار کا ذکر ہے، کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، کچھ وہاں پہ خریداری کرنے کی غرض سے آتے ہیں، اور ان بازاروں میں خواتین اور مرد حضرات کو اپنی طرف بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، ٹھیک ہے، آوازیں کستے ہیں دکاندار اپنی اپنی چیزوں کی جو ہے وہ پبلسٹی کرنے کے لیے آوازیں کستے ہیں. اور عمرہ یعنی امیر کی جمع ہے عمرہ. عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز. عمرہ کی زندگی کا اس میں ذکر ہے. اب دیکھیں جہاں امیر کا ذکر ہے وہاں غریب کا بھی ہے. یہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جھونپڑیوں میں فقر و افلاس میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، کہیں پہ جنازہ ہے، کہیں پہ اسپتالوں میں جو ہے وہ غم اور الم کے سائے ہیں. ظاہر ہے جو بیمار ہوتا ہے، اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے گھر والے اور سب لوگ جو ہے وہ غمگین ہوتے ہیں. تو اسی طرح زندگی جس طرح روزمرہ معمول کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے ویسے ہی گزر رہی تھی جب قیامت نازل ہونے والی تھی. چلیں اب کون پڑھے گا؟ ایمان، فاطمہ رحمان نے بھی پڑھ لیا. امیمہ آپ پڑھیے. امیمہ اسٹارٹ ریڈنگ بیٹا. خوشی کے نغمے جنازہ اور ہسپتال
بالوں میں غم و عالم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و زرخیز اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا احتساب کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے والے منصوبے بناتی سپر پاور، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ ہاں جی، اب دیکھیں اب کیا ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ جہاں پہ کوئی شخص اگر بیمار ہوتا ہے تو ہر طرف غم و علم کے سائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خدا کے نام پر اپنے فائدوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے اہل مذہب، ٹھیک ہے۔ اہل مذہب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو واقعی دین کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہے وہ اس میں بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب اور ان کے مسائل، اور ہمیشہ کی طرح ان مسائل سے بے نیاز بے پرواہ۔ اہل ثروت سے کیا مراد ہے؟ دولت مند لوگ، ٹھیک ہے، دولت مند لوگ اس سے مراد ہے۔ اور کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم، ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے۔ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کلاس 8 پتہ ہے کسی کو آپ لوگوں میں سے؟ ملاوٹ کا تو لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، جیسے اناج میں چینی ہے، چائے کی پتی ہیں، ان سب چیزوں میں جو لوگ دالیں ہیں، اناج ہے، ان میں جو جی فاطمہ بتائیے بیٹا کسے کہتے ہیں؟ ملاوٹ کا تو مطلب پتا ہے نا سب کو مس کہ ملاوٹ کا مطلب ہے جو چیزیں ہم گھر میں ہم ذخیرہ کر کے باہر بیچتے ہیں ان کو ذخیرہ ہاں اندوزی کہتے ہیں۔ ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ بیسیکلی بیٹا یہ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ملاوٹ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اناج کے دانوں میں کنکڑ شامل کر دینا، یہ ہو گیا ملاوٹ۔ اور ذخیرہ اندوزی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، جیسے میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو، اگر کوئی چینی کا تاجر ہے تو وہ چینی کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر دے گا اپنے کارخانوں میں، ٹھیک ہے، اپنی گودام میں وہ چینی کو ذخیرہ کر لے گا جب، تو کیا ہوگا، مارکیٹ سے جو ہے وہ چینی کی، اب اس نے چونکہ ذخیرہ کر لیا ہے تو وہ مارکیٹ میں سپلائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ دی ہے چینی، اب وہ چونکہ مارکیٹ میں نہیں دے رہا تو مارکیٹ میں چینی کی کمیابی ہو گئی، کم ہو گئی، ایک دم سے تیزی سے کم ہو جائے گی، لوگ خریدنا شروع کریں گے، ایک سٹیج آئے گا کہ چینی ختم ہو جائے گی۔ اب جہاں چینی کی کمی ہوئی وہیں پہ چینی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگوں کو چینی کی ضرورت ہے اور چینی نہیں ہے مارکیٹ میں، چینی کہاں پہ ہے؟ ساری اس کے جو تاجر ہیں انہوں نے اپنے گوداموں میں ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر ایسی سچویشن میں لوگ اپنی منہ مانگی اپنی من پسند قیمت پر چینی کو جو نا پھر بازار میں وہ لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، اور اس سے وہ تجوریاں بھرتے ہیں پھر اپنی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جو منافع وہ لے گا وہ تاجر وہ حرام ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا جائز منافع نہیں لیا، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ غلط کام کیا، اس نے جو ہے وہ حرام طریقے سے چینی کو پہلے ذخیرہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے جب ڈیمانڈ بڑھ گئی اس چیز کی، پھر جب وہ مارکیٹ میں لائے گا وہ چیز تو اپنی من پسند قیمت پر وہ دے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ صرف اس کے پاس ہے اس وقت، اور اس کی مونوپولی ہے، وہ جو چاہے قیمت رکھے گا اور لوگ اس کو لینے پہ مجبور ہوں گے، تو اب جو منافع کما رہا ہے وہ اس کا جائز نہیں ہے بلکہ وہ حلال کی بجائے حرام ہو گیا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں لوگ مصروف ہیں، ہر جگہ نیک کام ہو رہے ہیں تو وہاں برے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا کا کاروبار اس طرح رواں دواں ہوتا ہے نا بیٹا، روزمرہ زندگی میں اچھے برے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہی اس میں بتایا گیا ہے کہ عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار، استحصال کا مطلب ہے استعمال کرنا، کسی کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا، اور اہل اقتدار کا مطلب ہے حکومت کے لوگ، ٹھیک ہے، جو حکومت میں لوگ تھے، جو حکومت کے لوگ تھے وہ جو ہے وہ لوگوں کا غیر غیر جسے کہتے ہیں نا کہ غیر قطعی جو ہے وہ غیر شرعی طور پر ان کا استحصال کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے وہ منصوبے بنا رہے تھے، سپر پاورز جس طرح سے منصوبے بناتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک پر کس طرح اپنا غلبہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اور اس طرح سب اپنے اپنے منصوبوں میں سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول اور مگن تھے۔ چلیے امیمہ نیکسٹ آگے پڑھیے۔ امیمہ بیٹا آپ ریڈنگ کر رہی تھی شاید۔ یس
اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے. ظلم و ستم کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑیں، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی. پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے. ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے. وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل. اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے. آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے. سو انسان کو بار بار ہلایا گیا. نبی آخر الزماں کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگیں. ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی. نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یجوج ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی. عظمت کی ہر بلندی سے یہی یجوج ماجوج ساکنانِ دنیا پر یلغار کرنے لگے. برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے. آسمانی صحیفوں کی تمام پیشے گوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی. بس ٹھیک ہے امیمہ بس. اچھا اب کیا ہوتا ہے بیٹا کہ اب دیکھیں اہل زمین تو وہی کرتے آ رہے ہیں جو شروع سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی ظلم ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، حرص مطلب کہ لالچ ہے. ہوس کا بھی مطلب لالچ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرص و ہوس ایک دوسرے کے آپ مترادف کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی غفلت ہے. غفلت کا کیا مطلب ہے؟ لاپرواہی. وہی سرکشی ہے. سرکشی کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ صرف اپنی بات کو منوانا، اپنی ہی جو ہے وہ چلانا، اپنی مرضی پہ ہر کام کرنا. ایسے ہی سرکشی کے رویے ہیں. ٹھیک ہے، خدا اور آخرت کو لوگ فراموش کر دینا مطلب بھول جانا. لوگ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی. اور وہی سیاسی ہنگامے ہیں، وہی لوگوں کی جو ہے وہ کمانے کی رزق کی جدوجہد ہے، مذہب کے جھگڑے ہیں. طبقاتی کشمکش سے کیا مراد ہے؟ امیروں اور غریبوں کی کھینچم تانی. ٹھیک ہے، امیر جو ہے وہ اور امیر ترین ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اور ہر چیز ایسے ہی جاری تھی کیونکہ پیغمبر جو تھے وہ تو صدیوں پہلے سے آنا بند ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ایگریکلچر جو ایج تھی، ایگریکلچر سے مراد ہے زرعی، جو زراعت کا جو زمانہ تھا جس میں بھیڑ بکریاں جو ہے وہ لوگ چرایا کرتے تھے، وہ زمانہ اب انڈسٹریل زمانے سے بدل گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آج کل کہیں دور آپ دیکھ لیں تو زراعت کا جو ہے پیشہ وہ ابھی بھی ہے لیکن وہ بھی ایڈوانس ہو گیا ہے. اس کو بھی لوگ جو ہے وہ انڈسٹری ایک بنا چکے ہیں. ترقی اتنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو انڈسٹریل ایج ہے وہ انفارمیشن ایج میں بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، آج کا دور جو ہے وہ نیٹ کا، کمپیوٹر کا جیسے دور ہے. اگر نہیں بدلے تو کیا نہیں بدلا؟ انسانی رویہ نہیں بدلا. ان کے جو غم ہیں، ان کا جو کاروبار زندگی ہے، وہی ان کی روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق اور محبت کی ناکامیاں. ٹھیک ہے، وہی زندگی، وہی موت، وہی بیماری، ہر طرح کے وہی مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر طرح کا خوف انسان کو لاحق ہے سوائے خدا کے خوف کے. انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا نا بیٹا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں اس دنیا میں ہوں تو بس میں نے زندہ ہی رہنا ہے، میں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں لوگ، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ اس نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایسا زاد راہ اپنے پاس اس کو رکھنا ہے کہ جس کی مدد سے وہ اللہ کے سامنے جب روز آخر وہ جب پیش ہو تو اس کا زاد راہ ایسا ہو کہ وہ سرخرو ہو سکے خدا کے آگے. یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا مقصد، جو کہ وہ قطعی طور پر بھول جاتا ہے اور وہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں کی اس میں مثال دی گئی ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ کیسے تھے؟ بھیڑ اور بکریاں چرانے والے لوگ تھے وہ. اور اب انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بلند ترین، اب سعودیہ آپ جا کے دیکھیں، سعودی عرب
تو کیا ہے بلند ترین عمارتیں ہیں وہاں بھی. اتنی ترقی تو ہو گئی ہے لیکن انسانیت نے کوئی ترقی نہیں کی. ٹھیک ہے. نوح کے تیسرے حضرت نبی جو تھے نوح نبی, ان کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج اور ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, کائنات کو تشکیل دیا, اور جو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے کہ یہ انسانیت کا دنیا میں جا کے پرچار کریں گے, تو انہوں نے انسانیت کا پرچار تو کیا لیکن ساتھ ساتھ برائیاں جو ہیں وہ بھی جنم لیتی ہی چلی گئیں. ٹھیک ہے. عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے. یلغار کا کیا مطلب ہے؟ حملہ کرنا. ٹھیک ہے. اور برطانیہ, روس, امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک یہ سارے ممالک جو ہیں یہ دنیا کی اقتدار پہ, یعنی دنیا جو حکومت ہوتی ہے, حکومت جیسے ایک بادشاہ جو ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے اور وہ اپنی مسند پر بیٹھتا ہے. مسند سے مراد ہے تخت, تاج. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تمام ممالک جو ہیں یہ ایک کے بعد ایک, جس دنیا ایک بعد دنیا جو ہے سمجھ لیں حکومت ہے, ایک ملک ہے, ایک مملکت ہے دنیا, اور اس پہ تمام ممالک نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا اور انہوں نے حکومت کی, انہوں نے جو ہے تخت پہ جو ہے وہ بیٹھ کر اور تخت و تاج کے یہ مالک بن گئے. ٹھیک ہے. اب آگے کون ریڈ کرے گا بیٹا؟ ریڈنگ کی ٹرن ویسے سب کی ہو گئی ہے. نیکسٹ پیج کوئی ولنگ ہے؟ عبد الرحمان آپ بیٹا مائک کا ایشو ہے. چلیں فاطمہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. پھر سے آپ نے فرسٹ کری تھی نا بیٹا, آپ نے پہلی ریڈنگ کیا تھا, تو اب آپ ہی دوبارہ سے کیجئے فاطمہ. سونامی آئے, سیلاب آئے, زلزلے آئے, مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی. خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی. اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی, مگر انسانیت پھر بھی نازم لی. قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا, مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی. سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی. اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا. دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی. سورج کی بساط بس لپیٹ ٹھیک ہے, دی ٹھیک ہے گئی. بیٹا, تارے ٹھیک ہے بیٹا, ایک ایک پیراگراف آپ پڑھیے. ٹھیک ہے. اب آسمانی صحیفوں میں یہ پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے, صاف اور واضح الفاظ میں یہ جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آخرت تو لازمی نازل ہونی ہے قیامت. ٹھیک ہے. مگر انسانوں کو پھر بھی ہوش نہیں آیا. سونامی آ گئے, سیلاب آ گئی, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو آفات ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ انسانیت کو جگانے کے لیے یہ وسلز ہوتے ہیں کہ اب انسان شاید اب جاگ جائے, شاید انسانیت کو اب ہوش آ جائے. سونامی آئے, سیلاب آئے, زلزلے آئے, لیکن انسانیت جو ہے وہ غافل ہی رہتی ہے, وہ پھر بھی اس کو ہوش نہیں آتا. ٹھیک ہے. خدا نے جو ہے انفارمیشن ایج پیدا کر دی. اس کے جو اجمی بندے تھے, اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی, لیکن انسانیت پھر بھی نہ سمجھی. مطلب نبیوں نے جو ہے وہ تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا, لیکن پھر بھی لوگوں کو ہوش نہیں آیا. اور قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا. دیکھیں قیامت سے قبل جو ہے نا وہ ساری نشانیاں آئیں گی ایک ایک کر کے. وہ تک اب آپ دیکھیں گے اپنا آس پاس تو بہت سی نشانیاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پوری ہو بھی رہی ہیں, پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے, پھر بھی ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں, نہ ہی ہم اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں. اور جس سے آخر کر آنا ہے وہ تو آئے گا. ٹھیک ہے. قیامت نے تو نازل ہونا ہی ہے. اسرافیل نے اللہ کے حکم سے سور کو پھونکا اور دیکھتے ہی دیکھتے اب قیامت آ چکی ہے. آگے پڑھیے فاطمہ. سورج کی بساط لپیٹ دی گئی. تارے بے نور ہونے لگے. ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے. کوثار ریگزار بن گئے. سمندروں میں پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھنا شروع کر دی. میدان سمندر بن گئے. زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے. وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے. دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے. زمین الٹ پلٹ ہو گئی. شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے. عمارتیں خاک ہونے لگیں. آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں.
اب دیکھیے اب اس میں پھر وہی پورا یہ پیراگراف جو اسے بتایا گیا ہے وہی بات اس میں ہو رہی ہے. الگ الگ طریقے سے نت نئے الفاظ کا استعمال کر کے مصنف نے بتایا ہے کہ قیامت آئی ہے. تو دیکھیے سورج جو ہے وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کی روشنی ختم ہو گئی, تارے جو ہے وہ بے نور ہو گئے, بلند و بالا جو پہاڑ تھے وہ ایسے جو ہے وہ اڑنے لگے جیسے روئی نہیں اڑتی ہے, روئی کا کوئی وزن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, روئی کے جو تنکے ہوتے ہیں وہ جب آپ اڑائیں گے تو کیسے وہ اڑنے لگے گا جیسے اس کا کوئی وزن نہیں ہے, بالکل پہاڑ. دیکھیں ابھی آپ سوچیں کہ ایک پہاڑ اگر آپ دیکھیں تو کیسا مضبوط اور کیسا جو ہے وہ بلندی پہ وہ ایک استادہ ہوتا ہے, اور ایک دم سے جو ہے وہ روئی کی مانند وہ جو ہے وہ اڑنے لگ جائے. تو قیامت جب نازل ہوگی تو پہاڑ جو ہے نا وہ بھی بالکل اسی طرح سے روئی کی مانند اڑنے لگیں گے, اور وہ بھی جو ہے وہ ایک سپاٹ زمین کی صورت میں آ جائیں گے. کوہسار کا مطلب ہے پہاڑ, وہ بھی ریگزار مطلب کہ زمین مٹی بن جائیں گے وہ سارے, ٹھیک ہے. سمندر نے جو ہے وہ پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی, سمندر کا جو پانی ہے وہ اتنی بلندی پہ آئے گا کہ جیسے گویا پہاڑ ہو, اور میدان جو ہے وہ سمندر بن جائیں گے, ٹھیک ہے. زمین اپنے اندر موجود آتش فشاں جو ہے وہ باہر اگل دے گا. یہ سارا منظر ہے قیامت کا. وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگیں گے, ٹھیک ہے. دھرتی اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے گی, پوری زمین جو ہے نا اس کا نقشہ بدل جائے گا, ٹھیک ہے, اور شہر جو ہے نا وہ کھنڈر بن جائیں گے. آگے پڑھیے بیٹا فاطمہ. کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی. وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے, نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے, نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے, اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے, اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے, مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں, حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے, طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوانوں بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے. سونا چاندی سرے راہ پڑتے ہیں, پڑے ہیں, نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں, قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں, گھر کاروبار رشتہ دار ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں, ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے. آج انسان سب کو بھول گیا ہے, صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا. دہریے اور ملحد بھی نام خدا کی دہائی دے رہے ہیں مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی. بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے, موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے, مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی, زندگی ختم ہو گئی مگر اس لیے کہ زندگی گواب شروع ہونا تھا. زندگی کو اب شروع, بس اس کو یہیں پہ چھوڑ دے بیٹا, ٹائم بھی ہو گیا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں وہی بتایا گیا ہے پورا پیراگراف کہ کس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے, ٹھیک ہے, اور ہر شخص جو ہے اس نے کیا کیا پلاننگ کی ہوئی تھی, کیا کیا سوچا ہوا تھا, لیکن اس کی ہر پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی, اور موت نے جو ہے ان کو گھیر لیا ہے, مصیبت نے ان کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا ہے, اور زندگی جو ہے وہ موت سے شکست کھا گئی ہے اور زندگی ختم ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ اب دوبارہ اب نئی زندگی کو شروع ہونا ہے, اس لیے زندگی ختم ہو گئی ہے. چلے بیٹا اب آج ہم نے یہاں تک ہی ریڈ کرنا ہے, ایک دفعہ یہ باب پورا ختم ہوگا پھر اس کا ہم کام کریں گے, ٹھیک ہے. کلاس 8